السلام علیکم۔ ماضی اور حال کے آئینے میں اگر ان جماعتوں کا آپ تجزیہ کیجئے تو عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ تحریکیں اسلام کے احیاء و فروغ کے نام پر شروع ہوتی ہیں، مذہبی شناخت، تشخص، انفرادیت اور ظواہر پر بہت زور سب کرتی ہیں، حتیٰ کہ علاقائی وضاقتہ، رہن سہن، رسم و رواج اور ذوق مزاج کو علامت کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ان کے خود ساختہ معیار و میزان پر جو پورا نہیں اترتا وہ صرف معتوب ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر زندہ رہنے کا بھی مستحق نہیں ہوتا۔ اس مزاج اور تشدد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو طاقت اور قوت غیروں کے مقابلہ آرائی میں صرف ہونی چاہیے، وہ تمام توانائی باہمی آویزش کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس آویزش کا سلسلہ اس قدر طویل اور دراز ہوتا ہے کہ جماعتیں اپنا اصل مقصد اور ہدف بھی بھول جاتی ہیں، اور انہیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی کس لیے آئے تھے، کیا کر چلے۔ کسی مرکز اور اصول و ضابطے کے پابند نہ ہونے کی بنا پر اور موہوم مقاصد تک رسائی حاصل نہ کرنے کی بنا پر جماعت کے قائدین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بعد والا پہلے والے کو مداحن، اقتدار کا حریص اور دشمن کا ایجنٹ گرداننے لگتا ہے، اور ایک مجاہد دوسرے مجاہد کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، جس کے نام پر ساری معاشرہ آرائی شروع کی جاتی ہے۔ وہ پرسکون نگاہوں سے صیاد کو اپنے دام میں گرفتار ہونا دیکھتا رہتا ہے، اور کبھی یہ بھی ستم ظریفی ہوتی ہے، وہی ان کے درمیان صلح آشتی کی کوشش کرتا ہے۔ ان تحریکوں کے علمبردار اور اس میں شامل افراد بظاہر متدین اور مشرح ہوتے ہیں، اور ان کی عملی اور اعتقادی زندگی نقائص سے عاری ہوتی ہے، اور یہی چیزیں لوگوں کے لیے میلان کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر ان تحریکات کے عواقب، فوائد اور نفع و نقصان کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نتائج ہمیشہ نقصان، مسائل، مشکلات، مصائب، نار کی بدامنی اور کشت و خو کے علاوہ کیا نکلتے ہیں۔ انہی تناظر میں اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر فتنہ دین میں تشدد اور حکمراں پر انحراف اختیار کرنے کے نام پر اٹھا ہے، خواہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو یا خلیفہ رابع حضرت علی کے خلاف قصاص عثمان کا مطالبہ ہو۔ تمام مطالبات درست ہیں مگر کلمۃ حق یرید بہ الباطل کا مصداق ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد جتنی تحریکیں وجود پذیر ہوئیں سب مذہبی تشدد کے نام پر خلیفہ وقت کے خلاف اٹھائی گئی۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں سختی سے امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ تم پر اگر غلام حبشی کیوں نہ حکمراں ہو اس کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ اگر امام فاسق و فاجر ہو تو اس کی اقتداء کرو، اختلاف کر کے الگ جماعت قائم نہ کرو۔ یہ بظاہر قرآن و سنت پر علمبردار ان احکامات کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے مذکورہ تحریک کے بانی اور اس کی اصل اور روٹ کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ کہیں یہ لوگ اگرچہ مخلص ہوں لیکن لا علمی اور نادانستگی میں غیروں کے اعلی کار تو نہیں بن رہے ہیں۔ جب معمولی سا کاروبار کرنے میں نفع و نقصان کا اندازے پر یا تو تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے یا بساط پلٹ دی جاتی ہے، کیا وجہ ہے نقصان پر نقصان اٹھائے جا رہے ہیں، پھر بھی اسی عطار کے بیٹے سے دوا لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ دوسری قسط انشاءاللہ